بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم إنه لبد عجاجته وغيض مجاجته واعتضد شكوته وتأبط هراوته۔ حارث بن حمام کا یہ بیان ہے، اور اس سے پہلے تک اس شخص کا خطبہ مکمل ہو گیا جو اپنے جواہر پاروں سے لوگوں کو متاثر کر رہا تھا۔ انہو میں جو ضمیر ہے یہ اسی شخص کی طرف لوٹے گی، اور آگے جو بھی ضمیریں آ رہی ہیں سب کا مرجع وہی شخص ہے۔ لبد یلبد باب تفعیل سے فعل ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے ساکن کرنا، بٹھانا۔ عجاجہ، اور جمع کے لیے بغیر تا کے عجاج استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے غبار اور دھواں۔ وغیض مجاجتہ، غیض یہ باب تفعیل سے فعل ماضی جس کا معنی خشک کرنا، سکھانا۔ مجاجہ کا معنی لعاب اور تھوک، اس میں بھی تا وحدت کی ہے، اس کو ہٹا دیں گے جو جمع ہو جائے گا۔ واعتضد شکوتہ، اعتضد اور آگے تأبط فعل باب تفاعل سے آ رہا ہے اور اعتضد باب افتعال سے۔ ان دونوں کے اندر ایک خاصیت پائی جا رہی اتخاذ کی، جس کا معنی ہوتا ہے ماخذ میں کسی چیز کو لینا۔ تو اعتضد یہ عضد سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بازو، اور تأبط یہ ابط سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بغل۔ تو اعتضد کا معنی بازو پر لینا اور تأبط کا معنی بغل میں لینا۔ شکوتہ، شکوہ کہتے ہیں مشکیزے کو، وہ برتن جس میں پانی وغیرہ رکھا جائے۔ ہراوہ کا معنی عصا، لاٹھی۔ ثم انہ لبد عجاجتہ، پھر اس نے اپنے غبار کو ساکن کیا، بٹھایا، یعنی وہ جس جوش و خروش میں بول رہا تھا اب اس کی بات مکمل ہو گئی تو اس نے تھوڑا اطمینان کا سانس لیا۔ پھر اس نے اپنے غبار کو بٹھایا، ساکن کیا، اور اپنے لعاب کو اندر کیا، خشک کیا، اور اپنے مشکیزے کو بازو پر لیا، بازو سے لٹکایا، اور اپنے عصا کو بغل میں دبایا، گویا کہ وہ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ فلما رانت الجماعة إلى تحفظه ورأت تأهبه لمزايلة مركزه أدخل كل منهم يده في جيبه فأفعم له سجلا من سيبه۔ فلما رانت الجماعة، رانت یہ فعل ماضی ہے رانا یرنو سے جس کا معنی ہوتا ہے بغور دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا۔ اظہار العرب میں آپ نے پڑھا ہوگا یا ناظرن یرنو بعینی راقد۔ الجماعۃ الی تحفظ، تحفظ کا معنی تیاری، آمادگی۔ رأت بھی دیکھنے کے معنی میں ہے، تأہبہ یہ باب تفاعل سے مصدر ہے، اس کا معنی بھی وہی تحفظ والا، تیاری، آمادگی۔ لمزایلۃ مرکزہ، مزایلہ یہ باب مفاعلت سے ہے جس کا معنی زائل ہونا، ہٹنا، چھوڑنا۔ مرکز کا معنی جاننے ہیں، جمع مراکز۔ ادخل کل منہم یدہ فی جیبہ، ادخل یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے، کل میں تنوین عوض کی ہے، اے کل واحد منہم۔ تو اب جو ضمیر یدہ میں ہے وہ اسی کل واحد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی جیبہ، جیب جس کی جمع جیوب آتی ہے۔ فأفعم له سجلا من سیبہ،
افعام کا معنی بہانا، انڈیلنا۔ سجل کا معنی ہوتا ہے ڈول، جمع سجال اور سجول۔ سیب کا معنی عطا اور نوازش۔ الادب الجمیل میں آپ نے سیب الالہ کے عنوان سے ایک نظم پڑھی ہوگی۔ فلما رانت الجماعت الى تحفظه، تو جب جماعت نے اس کی آمادگی دیکھی، ورأت تأہبہ لمزایلۃ مرکزہ، اور اس کی اپنی جگہ چھوڑنے کی تیاری دیکھی، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کے لیے اپنی نوازش کا ایک ڈول بھر دیا۔ وقال، اور کہا، اصرف هذا فی نفقتک او فرقہ علی رفقتک۔ اصرف، صرف یصرف بونا صرف کرنا، خرچ کرنا، اسی سے مصرف ہے جس کی جمع مصارف، مصارف زکوٰۃ کا بیان پڑھتے ہوں گے آپ۔ فی نفقتک، نفقہ معنی خرچ، فرق یہ باب تفعیل سے فعل امر ہے بمعنی بانٹنا، متفرق کرنا یا مراد ہے تقسیم کرنا، بانٹ دینا۔ علی رفقتک، یہ رفقہ بمعنی ساتھی اور دوست، جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں جمع۔ اور ان میں سے ہر ایک نے کہا، اصرف ھذا فی نفقتک، اسے اپنے خرچ میں آپ استعمال کریں، او فرقہ علی رفقتک، یا اسے اپنے ساتھیوں اور دوستوں پر تقسیم کر دیجیے۔ فقبلہ منہم مغضیا وانثنى عنہم مثنیا۔ مغضیا یہ قبلہ میں ضمیر فاعل سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، باب افعال سے اس میں فاعل اغضاء بمعنی نگاہ نیچی کرنا، چشم پوشی کرنا۔ وانثنى عنہم مثنیا، انثنى ینثنی کا معنی پھرنا، پلٹنا، اور مثنین بھی یہاں پر حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ اثنا یثنی سے اس میں فاعل ہے جس کا معنی ثنا کرنا، تعریف کرنا۔ فقبلہ منہم مغضیا، تو ان سے اسے آنکھ بند کر کے قبول کیا اور سراہتے ہوئے ان سے مڑ گیا واپس ہونے کے لیے۔ تو یہ کیفیت آج بھی مقررین میں پائی جاتی ہے کہ جب لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس وقت ان کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ يُوَدِّعُ مَن يُشَيِّعُهُ لِيَخْفَى عَلَيْهِ مَهْيَعُهُ وَيُسَرِّبُ مَن يَتْبَعُهُ لِكَيْ يُجْهَلَ مَرْبَعُهُ۔ وَجَعَلَ يُوَدِّعُ، یہاں پر جعل يُوَدِّعُ کے ساتھ لگا ہے، یہ افعال مقاربہ میں سے ہوگا اور یہ اخذ و شروع کا معنی دے گا۔ ودع یودع معنی الوداع کہنا، رخصت کرنا۔ من یشیع، شیع یشیع تشییع باب تفعیل سے ہے اور باب مفاعلت سے بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مہمان اور مسافر کے ساتھ کچھ دور جانا۔ یہ مشایعت مہمانوں کے ساتھ سنت ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اسے رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک اس کے ساتھ چلا جائے۔ لیخفا علیہ مہیع، خفیہ یخفا معنی پوشیدہ ہونا، لام یہاں پر لام کہ ہے، مہیع کا معنی راستہ۔ ویسرب من یتبعہ، سرب یسرب کا معنی منتشر کرنا، متفرق کرنا۔ یتبع یہ فعل مضارع ہے، تبع یتبع سے پیچھے آنا۔ لکی یجہل مربعہ، ہاں لکی یہاں لام تعلیلیہ اور کہ یہاں پر ناصبہ ہے، تو جس کی وجہ سے یجہل یہ فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے اور یجہل فعل مضارع مجہول ہے۔ مربعہ، مربعہ یہ نائب فاعل ہے۔ مربع اصل میں اس مقام یا مکان کو کہتے ہیں جو موسم ربیع گزارنے کے لیے بنایا جائے، پھر اس میں وسعت دی گئی
اور توسع کے طور پر اسے مطلقاً مکان کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہاں مربع کا معنی ہوگا مکان، جگہ۔ وَجَعَلَ يُوَدِّعُ مَن يُشَيِّعُهُ، اور انہیں رخصت کرنے لگا جو اس کے ساتھ آ رہے تھے تاکہ ان پر اس کا راستہ پوشیدہ رہے۔ وَيُسَرِّبُ مَن يَتْبَعُهُ، اور منتشر کرنے لگا انہیں جو اس کے پیچھے آ رہے تھے، لِكَيْ يُجْهَلَ مَرْبَعُهُ، تاکہ اس کا مقام نامعلوم رہے۔ قال الحارث بن حمام فاتبعته مواريا عنه عياني وقفوت إثره من حيث لا يراني حتى انتهى إلى مغارة فانساب فيها على غرارة۔ حارث بن حمام کہتے ہیں فاتبعته مواريا عنه عياني، اتبعت باب افتعال سے فعل ماضی جس کا معنی پیچھا کرنا، پیچھے چلنا، موارین حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وارا یواری، موارات کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یہاں موارین اس میں فاعل کا فاعل ضمیر انا ہوگی اور اس کا مفعول ہے عیانی۔ عیان کا معنی اپنا جسم، اپنا وجود۔ وقفوت اثرہ من حیث لا یرانی، قفا یقفو کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، اثر بمعنی نقش قدم ہوتا ہے، جمع آثار آتی ہے، من حیث لا یرانی۔ حتی انتہا الی مغارہ، انتہا ینتہی بمعنی پہنچنا، مغارہ بمعنی غار ہے، اس کی جمع مغارات آتی ہے۔ فانساب فیہا علی غرارہ، انساب ینساب انسیابا باب انفعال ہے جس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے داخل ہونا یا زمین پر چلنا۔ علی غرارہ، غرارہ کا معنی غفلت، لا علمی۔ حارث بن حمام کہتے ہیں پس میں نے اس سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور اس کے نشان قدم پر چلا، اس طور پر کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے، یا ایسے طور پر کہ مجھے نہ دیکھ پائے، یہاں تک کہ وہ ایک غار تک پہنچا۔ حتی انتہا الی مغارہ، یہاں تک کہ وہ ایک غار تک پہنچا۔ فانساب فیہا علی غرارہ، تو وہ اس میں غفلت کے ساتھ داخل ہو گیا۔ علی یہاں پر مع کے معنی میں ہوگا۔ تو غفلت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مجھ سے غافل رہا، وہ مجھے نہ جان پایا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اور اسی غفلت کے ساتھ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ فَأَمْهَلْتُهُ رَيْثَمَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ هَجَمْتُ عَلَيْهِ۔ امہلت یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے، امہال سے جس کا معنی ہوگا مہلت دینا۔ رَيْثَمَا یہ قدر ما، مقدار ما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خلع نعلیہ، تو خلع کا معنی جانتے ہیں، خلع یخلع بمعنی جوتے اتارنا۔ فاخلع نعلیک قرآن مجید میں آیا، نعلین نعل کا تثنیہ ہے جوتے۔ وغسل رجلیہ ثم حجمت علیہ، حجم یحجم نصرہ سے جس کا معنی ہوتا ہے اچانک پہنچنا، اچانک داخل ہونا۔ کہتے ہیں فَأَمْهَلْتُهُ رَيْثَمَا خَلَعَ عَلَيْهِ، تو میں نے اس کو مہلت دی اتنی کہ وہ اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں دھو لے۔ ثُمَّ حَجَمْتُ عَلَيْهِ، پھر میں اچانک اس پر پہنچ گیا۔ فَوَجَدْتُهُ مُسَافِنًا لِتِلْمِيذٍ عَلَى خُبْزِ سَمِيذٍ وَجَدْيٍ حَنِيذٍ وَقُبَالَتُهُمَا خَابِيَةُ نَبِيذٍ۔ فَوَجَدْتُهُ مُسَافِنًا، مسافنًا یہاں مفعول سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مسافن کا معنی موازی اور مقابل، سامنے۔ لتلمیذ، تلمیذ کا معنی جانتے ہیں شاگرد، جمع تلامیذہ اور تلامیذ آتی ہے۔ علی خبز سمیذ، خبز کا معنی روٹی اور سمیذ کا معنی ہوتا ہے باریک آٹا جسے ہم میدا کہتے ہیں۔ وجدین حنیذ، جد یہ کہتے ہیں بکری کے چھوٹے بچے کو، حنیذ معنی بھنا ہوا۔
وَقُبَالَتُهُمَا خَابِيَةُ نَبِیض، قبالہ کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور خابیہ کا معنی مٹکا، جمع اس کی خوابی آتی ہے۔ نبیض یہ انگور سے یا کھجور سے تیار کی جاتی ہے، اس کا شیرہ بنایا جاتا ہے قبل اس کے کہ اس میں کسی طرح کا نشہ پیدا ہو تو اسے نبیض کہتے ہیں، اور اگر نشہ پیدا ہو جائے تو وہی خمر ہو جاتی ہے۔ فوجدته مسافنا لتلمیذ، تو میں نے اسے ایک شاگرد کے مقابل پایا، میدے کی روٹی اور بھنے ہوئے بکری کے بچے پر، یعنی اس کا بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے تھا۔ وَقُبَالَتُهُمَا خَابِيَةُ نَبِیض، اور ان دونوں کے سامنے نبیض کا مٹکا تھا۔ تو اب پیچھے کی تقریر اس کی آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کس قدر وہ دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دے رہا تھا، اور اب یہاں اس کا حال کیا ہے یہ دیکھ کر کے انہیں بڑا تعجب ہوا۔ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَذَا أَيَكُونُ ذَاكَ خَبَرَكَ وَهَذَا مَخْبَرَكَ، یا هَذَا یہ منادا ہے، أَيَكُونُ ذَاكَ خَبَرَكَ، یہاں استفہام برائے تعجب ہے۔ ذَاكَ خَبَرَكَ، یہاں خبر کا معنی ہوگا باطن اور ظاہر، خبر کا معنی ظاہر، وَهَذَا مَخْبَرَكَ، اور مخبر کا معنی ہوگا باطن۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، کیا وہ تیرا ظاہر تھا اور یہ تیرا باطن ہے؟ مطلب جو تو کہہ رہا تھا وہ کچھ اور تھا، اور یہاں جو تو کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اے شخص، کیا وہ تیرا ظاہر تھا اور یہ تیرا باطن؟ فَزَفَرَ زَفْرَةَ الْقَيْضِ وَكَادَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، زَفَرَ یزفر کا معنی ہوتا ہے لمبی لمبی سانس لینا۔ زفرۃ القیظ، قیظ کا معنی ہے سخت گرمی، اور سخت گرمی میں جو بھڑک ہوتی ہے اسی بھڑک کو زفرہ کہتے ہیں۔ فَزَفَرَ زَفْرَةَ الْقَيْظِ، تو وہ موسم گرما کی شدت کی طرح لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ وَكَادَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، تمیز یتمیز کا معنی ہوتا ہے پھٹنا باب تفاعل سے، اور غیظ کا معنی غصہ، من یہاں اجلیہ اور سببیہ ہوگا، اور قریب تھا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ قرآن مجید میں آیا، اسی سے یہ اقتباس ہے۔ وَلَمْ يَزَلْ يُحَمْلِقُ إِلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيَّ، لم یزل یہ افعال ناقصہ سے ہے، مازالہ کے معنی میں دوام کا معنی دیتا ہے۔ یحملق و حملق، یحملق کا معنی غضبناک ہو کر گھورنا، دیکھنا۔ حتی خفت، خاف یخاف سے خفتو ان یسطو علی، سطا یسطو معنی حملہ آور ہونا، حملہ کرنا۔ ولم یزل یحملق الی، اور غضبناک ہو کر مجھے گھورتا رہا یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ فلما انخبت نارہ وتوارى اوارہ انشد، فلما کے بعد جو ان دیکھ رہے ہیں یہ ان زائدہ ہے، اسے قرآن مجید میں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ۔ خبا یخبو کا معنی آگ کا بجھنا، نار کا معنی آگ جمع نیران، وتوارى، توارى توارى کا معنی چھپنا، پوشیدہ ہونا، اور اوار کا معنی ہوتا ہے آگ کی لپٹ۔ فلما انخبت نارہ، تو جب اس کی آگ بجھی اور اس کی لپٹ ماند پڑی، انشد، تو اس نے یہ اشعار گنگنائے۔ ان اشعار کو اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔